سے ہر شخص کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک مستودع ہے، امانت گاہ ہے۔ امانت گاہ وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑے وقت کے لیے رہتا ہے انسان، مستقر وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے۔ تو اب علماء مفسرین نے اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ جو راجح معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے باپ کے نطفے کی شکل میں باپ کے جسم میں ہوتا ہے، وہ جرمز جو ہوتے ہیں اس کو قرآن نے مستودع کہا ہے کہ آدم سے بنایا، لیکن تمہیں ایک تھوڑے دن کے لیے امانت ہے، جو باپ کے پشت میں تم ہوتے ہو، باپ کے جسم میں، باپ کی باڈی میں تم ہوتے ہو۔ مستقرہ جائے قرار ہے ماں کا رحم، یعنی پھر یہ پروسیس اللہ نے رکھ دیا۔ آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے اپنی قدرت سے بنا لیا، اس کے بعد پھر یہ نظام بنایا کہ باپ کے جسم میں تم ایک جرم کے طور پر، ایک اسپم کے طور پر ہوتے ہو، جو یعنی باپ کی باڈی تمہارے لیے ایک امانت گاہ ہے جس میں تمہیں جانا ہے، اور پھر وہاں سے تم کہاں جاتے ہو؟ وہاں سے تم ماں کے رحم میں جاتے ہو، کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ماں کے رحم کو اللہ نے مستقر سے تعبیر کیا ہے، قرار سے تعبیر کیا ہے، قرار معین سے، ایک قرار گاہ ہے وہ۔ تو یہ ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ کچھ دن باپ کی پشت پہ رہتے ہو، پھر ماں کے رحم میں جاتے ہو، پھر وہاں سے دنیا میں آتے ہو۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک مستقل قرار گاہ جو ہے وہ دنیا ہے، اور مستودع قبر ہے، یعنی قبر جس میں بطور امانت کے ہم رکھے جائیں گے، کیونکہ وہاں سے ہم نے نکلنا ہے۔ تو دنیا میں استقرار یعنی قرار گاہ، دنیا میں کچھ دن رہنا ہے، پھر ہم نے قبر میں بطور امانت کے رہنا ہے۔ تو ہر تفسیر یعنی قرآن کسی بھی تفسیر کا اس میں انکار نہیں کر رہا، سارے احتمالات درست ہیں۔ جو میرے نزدیک راجح تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے آیات کو کھول کے بیان کیا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی سے ہر طرح کے نباتات پیدا کیے۔ یعنی یہ بھی ایک قدرت ہے، ایک جیسا پانی اتر رہا ہے، لیکن اسی ایک جیسے پانی سے کیا کیا پیدا ہو رہا ہے، کتنے الگ ذائقوں کے، کتنی الگ شکلوں کے، اور کتنے الگ رنگوں کے پھل اور درخت پیدا ہو رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ان میں سے ایک کو اللہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس پانی سے نکالی ایک سبز شاخ، ایک اسٹیپ کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، پھر ہم اس سبز شاخ میں پیدا کرتے ہیں دانہ۔ حالانکہ اس پانی کو آپ دیکھیں، اس مٹی اور گوبر کو دیکھیں، اور اس سبز شاخ کو دیکھیں، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن کتنی عجیب چیز پانی اور مٹی کے ملاپ سے پیدا کی، سبز کوپل، سبز شاخ پیدا کی اس نے۔ پھر اس سبز شاخ کو آپ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں عقل مند نہیں کہہ سکتا اس میں دانے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، کسی نے نہ دیکھا ہوتا، آپ کروڑ دفعہ اس کو بتائیں کہ یہ سب شاخ میں دانا پیدا ہو جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، کہے گا اس میں دانا ہو ہی نہیں، سائنسدان بھی نہیں مانیں گے اس بات کو، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اس سے حبًا، دانا، اور اگر یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے اس سب شاخ سے دانا پیدا ہو بھی رہا ہے تو بے ڈھنگا ہونا چاہیے نا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے متراکبا، وہ دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، اور گندم ہے، جتنے بھی دانے کی اقسام ہیں، جب یہ کومپلیں نکلتی ہیں اور ان پر دانے پیدا ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت گچھوں کی شکل میں، بڑے خوبصورت اسٹائل میں ہوتے ہیں وہ، جیسے کسی نے ہمارے سامنے ایک بہت بہترین انداز سے پیش کیا ہو۔ آپ سیبوں کے باغات دیکھ لیں نا، انگور دیکھ لیں، ایک انگور ریڑیوں پہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیلوں میں لٹکا ہوا بہت خوشنما ہوتا ہے۔ اسی طرح سیب کے باغات، جو آپ سیب لٹکے ہوئے دیکھیں، ایسے جیسے دانوں کو جو ہے نا دھاگوں میں پرویا گیا ہو خوبصورت انداز سے، تو یہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہے یہ اپنے بندوں کے لیے۔ نخرج منہ حبا متراکبا ومن النخل، فرمایا کھجور کے درخت کو بھی دیکھو، من طلعها، اس کے جو شگوفے ہیں ان سے دیکھو، قنوان، کیسے خوشے نکلتے ہیں۔ یعنی ایسا ہی نہیں کہ کھجور سے، اگر کھجور کے درخت میں کھجور پیدا کرنی ہے تو ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، یا شاخ کو چیر کے دیکھا اس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، نہ، بہت خوبصورت انداز سے، جس سے درخت بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک شگوفے نکلتے ہیں، پھر ان سے خوشے نکلتے ہیں، اور خوشے بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا جھکنے میں ایک الگ اٹریکشن ہے، اوپر کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، درخت اوپر کی طرف جا رہا ہے، پھل اس کا بوجھ سے، کیونکہ یہ پھلوں کا بوجھ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ جب کسان درخت اگاتا ہے تو پھل جتنا زیادہ زمین پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی علامت ہے کہ ان کا ویٹ بہت ہے، اور ان میں یہ بہت کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے، اس سے بھی ایک
درخت اگانے والا اس